زرین پری اپنے باپ کی موت کے بعد اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنا باپ یاد آتا تھا جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی ذرا سی تکلیف پر خود بھی تڑپ اٹھتا۔ زرین پری کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک روز اتنی محبت کرنے والا باپ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کا دل غم سے لبریز تھا اور آنکھوں میں بھر بھر آنسو آ رہے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے گھر کی ایک بوڑھی خادمہ کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ زرین پری کی جھولی میں ساری خوشیاں بھر دیتی، مگر وہ بھی مجبور تھی اور سوائے زرین پری کو دلاسا دینے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زرین پری کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور وہ کافی کمزور سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی بھوک پیاس سب ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کے خیال میں ڈوبی اور خاموش بیٹھتی۔ دل زیادہ بے چین ہو جاتا تو وہ سسکیاں بھر بھر کے رونے لگتی۔ ایسے وقت میں وہ بوڑھی خادمہ اسے پیار سے کہتی کہ اگر تم رو گی تو تمہارے باپ کی روح کو سکون نہیں پہنچے گا، تمہاری باپ کی روح بے چین رہے گی۔ اس کو یہ سن کے دکھ ہوا۔ اب وہ روتی نہیں تھی پر اس کا دل ابھی بھی بے چین رہتا۔ ایک روز جب وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر پڑی ہوئی آنکھیں بند کر کر لیٹی ہوئی تھی تو بوڑھی خادمہ اس کے پاس آئی۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر زرین پری نے آنکھیں کھول دیں۔ خادمہ کے ہاتھ میں ایک طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ زرین پری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، زرین بیٹی، تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے خط دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں اس خط انہی موت کے 10 روز بعد تمہیں دے دوں۔ آج تمہارے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 10 روز ہو گئے ہیں، لہٰذا اب تمہیں ان کا یہ آخری خط دے رہی ہوں۔ زرین پری نے بے تابی سے وہ خط خادمہ کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اسے کھولنے لگی۔ خادمہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ زرین پری سمجھ گئی تھی کہ اس کے باپ نے اس خط میں ضرور کوئی اہم بات لکھی ہوگی۔ خط کی تہن کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپنے لگے تھے، پھر وہ جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ اس کے باپ نے خط میں لکھا تھا، میری پیاری بیٹی، جس وقت تم یہ میرا خط پڑھ رہی ہوگی مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہوں گے۔ میری موت نے تمہیں بہت رنجیدہ اور اداس کر دیا ہوگا۔ اگر تم میری روح کو سکون پہنچانا چاہتی ہو تو خوش و خرم رہنے کی کوشش کرو۔ تم یہ ضرور سوچتی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد تم اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہو، مگر میری بیٹی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اس دنیا میں تمہارا ایک بھائی بھی ہے۔ آج میں ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ راز گزشتہ 20 سال سے میرے سینے میں دفن تھا۔ میں نے 20 سال قبل انسانوں کی دنیا میں ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں گیا تھا اور میری ملاقات وہیں اس لڑکی سے ہوئی تھی۔ ایک آدمی زاد لڑکی سے شادی کرنا پرستان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اس لڑکی سے شادی کے بعد میں اکثر اس دنیا میں جاتا رہتا تھا۔ پھر شادی کے 1 سال بعد خدا نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ میں نے اس بچے کا نام انور رکھا تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جس جگہ میری بیوی رخسانہ اور بچے رہتے تھے وہاں پر ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا اور وہاں کی تمام آبادی اس خوفناک زلزلے میں مر گئی۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ زندہ رہ گئے تھے۔ انہیں بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تاکہ ان کی دیکھ بھال وغیرہ کی جا سکے، کیونکہ وہ بیچارے زخمی ہو گئے تھے۔ اس دوران میں پرستان میں تھا، مگر مجھے جیسے ہی زلزلے کی خبر ملی میں بھاگا وہاں گیا، مگر وہاں پہنچتے ہی مجھ پر بجلی سی گری۔ جس مکان میں میری بیوی رہتی تھی وہ زمین میں دھنس چکا تھا۔ ایک دیوار کے نیچے میری بیوی کی لاش پڑی تھی، مگر بیٹا انور کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اس کو یقیناً بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے انور کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا پتہ نہیں چلا۔ ادھر پرستان میں میری بڈھی ماں اس بات سے سخت پریشان تھی کہ میں آدم زادوں کی دنیا میں اتنا وقت کیوں گزارتا ہوں۔ اس بات کا انہیں یہ حال نکالا کہ میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، اس لیے اب میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا۔ پھر شادی کے کچھ عرصے بعد تم پیدا ہوئی۔ تمہاری پیدائش کے 1 ہفتے بعد تمہاری امی بخار میں مبتلا ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔
اب تمہاری پرورش میرے قدموں پر آ گئی تھی، میں تمہاری پرورش میں لگ گیا، وقت گزرتا رہا، تم بڑی ہو گئی، مگر میں اپنے بیٹے انور کو ابھی تک نہیں بھول سکا۔ میں اب زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں۔ میں ایک خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم خود کو بالکل تنہا مت سمجھنا، اگر ہو سکے تو اپنے بھائی انور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے کہ خدا کی مہربانی سے تم اسے پا لو گی۔ ظاہر ہے تم انور کی شکل سے ناقف ہوگی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں اس کی پہچان کے لیے ایک نشانی بتا دوں۔ تمہارا بھائی انور پیدائش کے وقت اس کی ہتھیلی پر ایک چمکدار ستارہ بنا ہوا تھا جو رات کے اندھیرے میں جھلمل کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے بھائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم اسے اپنی کہانی سناؤ گی تو وہ تمہیں ضرور اپنی بہن تسلیم کر لے گا، کیونکہ جب وہ زلزلے نے تباہی مچائی تھی تو اس وقت وہ 4 سال کا تھا اور خوب باتیں کرتا تھا۔ اسے اب بھی سب کچھ یاد ہوگا۔ اچھا بیٹی، اب مجھے اجازت دو، میرا سانس اب سینے میں گھٹنے لگا ہے اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی کہ میں مزید کچھ لکھ سکوں۔ خط پڑھ کر زرین پری کی آنکھوں میں غم آلود خوشی جھلکنے لگی تھی۔ اپنے بھائی انور کے متعلق پڑھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ انور کو تلاش کرنے کے لیے آج ہی روانہ ہو جائے گی۔ زرین پری کے بھائی انور کے متعلق سن کر بوڑھی خادمہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ اس نے زرین پری کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کو تلاش کر کے پرستان ہی لے آئے۔ دوپہر کے وقت زرین پری نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے کے دروازے پر ایک موٹا قلف لگا ہوا تھا۔ زرین پری نے اس کمرے میں داخل ہوئی اور پھر اس نے وہاں سے ایک جادوئی قالین اٹھایا اور ایک جادو کی چھڑی لی اور پھر شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو اس نے اپنا سفر کا آغاز کیا اور جادو کا قالین پر بیٹھ کر انسانوں کی دنیا کے شہر کی جانب روانہ ہو گئی جہاں پر اس کا بھائی تھا۔ اس نے یہ قالین اس لیے لیا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی انور کو اس پہ بٹھا کر پرستان لے جا سکے۔ انور بیچارہ اٹھ تو سکتا نہیں تھا اور پھر اگر وہ گھوڑے پر سفر کرتا تو پرستان پہنچتے پہنچتے کافی عرصہ لگ جاتا۔ زرین پری اٹھتے ہوئے قالین پر بیٹھی ہوئی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ قالین کی رفتار بہت تیز تھی اور زرین پری کے سنہرے پر ہوا کے زور سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ سورج کی غروب ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ رات کی تاریکی نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ زرین پری نے کچھ دیر بعد نیچے جھانک کر دیکھا، وہ کسی شہر پر سے گزر رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ قالین کو اڑتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا اور ستارے جلملانے لگے تھے۔ زرین پری نے اندازہ لگایا کہ آدھی رات گزر چکی ہے۔ اسے اب نیند آ رہی تھی مگر وہ منزل کے قریب آ کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ نیند سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں پھر پھر کر اندھیرے میں گھورنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد قالین نیچے اترنے لگا۔ زرین پری نے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ قالین زمین پر اتر چکا تھا۔ زرین پری نے قالین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ ایک گلی میں کھڑی تھی۔ گلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہاں پر مکمل تاریکی کا راج تھا۔ فی الحال زرین پری کے سامنے صرف یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہ رات کہاں گزارے۔ اس نے سوچا کہ اس مقصد کے لیے سرائے سب سے زیادہ بہتر جگہ ہوگی، مگر اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ ایک پری کو دیکھ کر وہاں کے لوگ چونک جائیں گے اور اس کا اچھا خاصا تماشا بن جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنی جادو کی چھڑی نکالی اور باری باری اپنے دونوں پروں پر لگائی۔ ایسے کرتے ہوئے دونوں پر غائب ہو گئے۔ پھر وہ وہاں سے چل دی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ اسے ایک سپاہی نظر آیا۔ وہ سپاہی ایک دیوار کا پشت لگائے اونگ رہا تھا، مگر زرین پری کے قدموں کی آواز سن کر وہ چونک پڑا اور آنکھیں ملتے ہوئے سیدھے ہو گیا۔ زرین پری کو دیکھ کر اس نے کھڑک کر پوچھا، اوئے تم کون ہو؟ اتنی کڑک آواز سن کر زرین پری کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ ادھر میرے قریب آؤ، سپاہی نے سخت لہجے میں کہا۔ زرین پری دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنی دیر میں سپاہی نے تلوار نکال لی تھی، مگر زرین پری کو دیکھ کر اس نے تلوار سائیڈ میں رکھی اور بولا، لڑکی تم کون ہو؟ اتنی رات گئی کہاں جا رہی ہو؟ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، آئے دن چوریاں ہوتی ہیں، دن دہاڑے قتل ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ایک لڑکی ہو کر اتنی خطرناک علاقے میں اکیلی گھوم رہی ہو۔
زرین پری نے کہا، جناب میں اس شہر میں اجنبی ہوں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بہت دور سے آئی ہوں، اگر آپ مجھے کسی سرائے کا پتہ بتا دیں تو میں بہت خوشگزار ہوں گی۔ سپاہی زرین پری کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے اجنبی لڑکی، اس بات پر شکر کرو کہ تم مجھ جیسے شریف سپاہی سے آ ملی ہو۔ اس علاقے میں دوسرے سپاہی بھی گشت کر رہے ہیں کیونکہ آج شاہی قیدی خانے سے نوجوان بھاگ گیا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی ہے کہ وہ نوجوان اس علاقے میں روپوش ہو گیا ہے، اس لیے بادشاہ نے پوری 10 سپاہیوں کو علاقے کی نگرانی مامور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر تم کسی دوسرے سپاہی کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ تمہیں سیدھا جیل خانے لے جاتا۔ بغیر کسی جرم کے؟ زرین پری نے حیرت سے بولی، رات آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اگر کوئی شخص رات کو آوارہ گردی کرے تو یہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ سپاہی بولا۔ زرین پری سر ہلا کر رہ گئی تھی، پھر وہ سپاہی اسے ایک سرائے کے دیوار پر چھوڑ کر چلا گیا۔ زرین پری نے سرائے کے دروازہ پر دستک دی۔ سرائے کی عمارت بہت بڑی اور مضبوط تھی، اس کا دروازہ بہت بڑا تھا اور اتنی موٹی لکڑی تھی کہ زرین پری کا دستک کچھ زیادہ آواز پیدا نہ کر سکا۔ اس نے مجبوراً خودی کو زنجیر سے زور زور سے ہلایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ دروازے کے پیچھے سے ایک خوفزدہ مردانہ آواز ادھری، کون ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، تمہارے سرائے میں ٹھہرنا چاہتی ہوں، زرین پری نے آواز میں بےچارگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ دروازہ نہیں کھولیں گے؟ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم شاہی قیدی خانے سے بھاگے ہوئے قیدی ہو اور آواز بدل کر بول رہے ہو، مگر میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہاری چال میں آ جاؤں گا۔ سیدھی طرح چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا کر سپاہیوں کو بلا لوں گا، دوسری طرف سے دھمکی آواز لہجے میں کہا گیا۔ زرین پری بہت جھنجھلائی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ سرائے کے مالک کسی قیمت پر دروازہ نہیں کھولیں گے، اس لیے وہ واپس مڑ گئی۔ وہ اس قیدی کو برا بھلا کہہ رہی تھی جس نے اس کے رستے میں دیوار پیدا کر دی تھی۔ نیند کی زیادت کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھیں اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح جگہ آرام سے سو جائے۔ وہ وہاں سے کچھ دور ہی گئی تھی تو اس کی نظر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان پر پڑی۔ مکان کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے بند ہونے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ دروازے کے برابر والی پوری دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ مکان کے آس پاس لمبی لمبی گھاس تھی جو اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ وہاں کوئی نہیں رہتا۔ زرین پری نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج کی رات اس مکان میں گزارے گی۔ اس نے بستر وغیرہ کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنا قالین بچھا کر سو سکتی تھی۔ وہ مکان کی طرف بڑھی، لمبی لمبی گھاس کا عبور کر کے وہ دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہوئی۔ ابھی اس نے پہلا ہی قدم اندر بڑھایا تھا تو چاند کی روشنی میں ایک الجھے ہوئے بالوں والا نوجوان کو اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ وہ نوجوان کچی زمین پر پاؤں پھیلے بیٹھا تھا۔ زرین پری کمزور دل کی مالک نہیں تھی، مگر اس نوجوان کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ قالین اور جادو کی چٹائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ وہ چلاتے ہوئے واپس بھاگی۔ وہ نوجوان گھرا کر اٹھا اور زرین پری کے پیچھے دوڑا۔ زرین پری کی چیخیں رات کے سناٹے میں دور دور تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ نوجوان نے اس کو پیچھے آ کر پکڑ لیا۔ زرین پری سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں، یہ نوجوان یقیناً شاہی قیدی خانے سے بھاگا ہوا مجرم ہے اور اب اسے قتل کر دے گا۔ موت کا خیال آتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بڑے ہی دکھ کے ساتھ سوچنے لگی کہ اب وہ اپنے بھائی انور سے نہیں مل سکے گی۔ اچانک اس کے کانوں سے اس نوجوان کی آواز ٹکرائی، بے وقوف لڑکی، کیا میں شکل سے بھوت لگتا ہوں؟ تم مجھے دیکھ کر بلی کی طرح چلانے کیوں لگی تھی؟ زرین پری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے آج تک کسی نے بلی نہیں کہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر نوجوان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اسے کچھ کہنے لگا کہ منہ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر گھوما اور حیرت سے اچھل پڑا۔ گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا، شکل و صورت سے وہ شہزادہ معلوم دیتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور ان دونوں کے قریب آ کر بولا، اصغر، میں تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ مایوس ہو کر میں محل کی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا تو میرے کانوں سے اس لڑکی کی آواز ٹکرائی۔ میں ان چیخوں کا سبب معلوم کرنے کے لیے ادھر آ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے ہو۔ وہ نوجوان جس کا نام اصغر تھا بڑی اداسی سے بولا، شہزادے اکبر، میں بے گناہ ہوں، میں نے ہرگز تمہاری امی کو زہر نہیں دیا تھا، یہ سب سازش اس مکار وزیر کی ہے۔
مگر ابا نے میری ایک نہ سنی اور مجھے قید خانے میں ڈال کر میری موت کا حکم دے دیا۔ یقین کرو میں جیل سے اس لیے نہیں بھاگا ہوں کہ مجھے زندگی عزیز ہے یا میں موت سے ڈرتا ہوں، میں تو صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ انہیں مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں صرف 4 سال کا تھا اور میری امی ایک خوفناک زلزلے کی نذر ہو گئی تھیں۔ میں بادشاہ کی سلامت ہو کر اپنا باپ اور ملکہ صاحبہ کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ تم ہی بتاؤ، بھلا کوئی اپنی ماں کو قتل کر سکتا ہے؟ اصغر کی باتیں سن کر زرین پری کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ اس نے اصغر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور سوچنے لگی کہ یہ ہی اس کا بھائی ہے۔ شہزادہ اکبر نے افسردہ ہو کر کہا، اصغر مجھے تمہاری بے گناہی پر پورا یقین ہے، مگر وہ وزیر بہت چالاک اور عیار ہے۔ ہم دونوں مل کر اس کی عیاری کا پردہ فاش کریں گے، پھر ابا جان کو یقین پتہ چل جائے گا کہ مجرم تم نہیں وہ وزیر ہے۔ اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔